السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى کلوا وارعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارة اخرى ولقد اریناہ آیاتنا کلہا فکذب وابى۔ میرا رب وہی رب ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور اس میں تمہارے لیے چلنے کو راستے بنائے اور اوپر سے بارش برسایا، پھر اس بارش سے مختلف قسم کی پیداوار نکالی، کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ۔ اس طریقہ کار میں عقل والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ ہم نے اسی زمین سے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ غرض ہم نے فرعون کو اپنی تمام نشانیاں دکھلائی، بہت ساری نشانیاں دکھلائی، مگر وہ انہیں جھٹلاتا رہا اور کوئی بات تسلیم نہ کی۔ محترم سامعین کرام، قرآن کریم سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 53، 54، 55، 56 یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، جیسا کہ کل کے درس میں ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے سوال کیا کہ تم دونوں نے یہ بتلایا کہ تمہارے اور ہمارے رب نے ہم دونوں کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے، تو بتاؤ کہ تم دونوں کا رب کون ہے؟ رب کون ہے اس بات کا جواب دے دیا تو پھر اس نے پوچھا کہ ٹھیک ہے، تم نے جو یہ کہا کہ جو اللہ کی توحید پر اور رسول کی رسالت، اللہ کی توحید پر ایمان لائے گا اور رسول کی رسالت پر ایمان لا کر کے اس کے مطابق عمل کرے گا تو اس کے لیے سلامتی ہے، اور جو اس کا انکار کرے گا تو اس کے لیے یقیناً عذاب ہے۔ تو یہ بتلاؤ کہ رسول کے آنے سے پہلے جو لوگ وفات پا گئے اور جو لوگ توحید پر اور رسول پر ایمان نہیں لا سکے اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل نہیں کر سکے، اب ان لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، اس رب کے پاس ہے جو نہ چوکتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ سامعین کرام، اب جو بات ہے وہ یہی سے کنٹینیو ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنے رب کے بارے میں بتایا کہ میرا رب وہ ہے جو نہ بھولتا ہے اور نہ چوکتا ہے، اب اسی کو کنٹینیو کیا۔ یہاں پر ذکر ضرور ختم ہو رہا ہے لیکن جو آگے چند آیات ہے موسیٰ علیہ السلام کے جواب کا ہی حصہ ہے جس میں توحید کے دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ سامعین کرام، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے الذی جعل لکم الارض مہدا، جو میرا رب وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش کی طرح سے بچھا دیا، اور میرا رب وہ ہے جس نے تم لوگوں کے لیے زمین میں چلنے کو راستے بنا دیے، اور میرا رب وہ ہے جو اوپر سے بارش برساتا ہے جس سے مختلف قسم کی پیداوار کو اللہ نکالتا ہے، لہٰذا تم بھی کھاؤ اور اپنے چوپائے جانوروں کو بھی کھلاؤ۔ اور اس طریقہ کار میں جو عقل مند ہے ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان، حیوانات، چرند و پرند، جتنے بھی حشرات الارض، کیڑے مکوڑے اس روئے زمین پر مخلوق ہیں، تمام مخلوقات کے روزی روٹی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی مضبوط اور مستحکم انتظام فرما دیا ہے۔ دیکھیے، بارش برستی ہے، زمین اس کو جذب کرتی ہے اور زمین پھر اس سے مختلف قسم کے پیداوار نکالتی ہے۔ پیداوار کھانے والے جانور بھی ہیں، پیداوار کھانے والے انسان بھی ہیں، اس کے علاوہ زمین سے ہی اور بھی بہت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نکالتا ہے جس میں مختلف مخلوقات کے لیے الگ الگ قسم کی روزیاں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام فرما دیا ہے۔ ابھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بارش کا دیوتا الگ ہے،
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیڑ پودوں کا دیوتا الگ ہے. اگر بارش کا دیوتا الگ ہوتا، پیڑ پودوں کا دیوتا الگ ہوتا، زمین کا دیوتا الگ ہوتا، تو یہ جو بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پیداوار کا جو نظام ہے اس کے اندر جو ٹائمنگ ہے وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی تھی. دیکھیے زمین کے اوپر جو ہے بارش برستی ہے، سورج کی جو حرارت ہوتی ہے اس حرارت سے پھر زمین سے جو ہے پھر سے بھاپ اٹھتا ہے، بھاپ جا کر کے بادل بنتا ہے، پھر بارش برستی ہے بالکل ایسے موسم میں جس موسم میں انسان کو ضرورت ہو. انسان جا کر کے روپائی کر کے آتا ہے، کھیت کو جا کر کے جوت کر کے اس میں بیج ڈال کر کے آتا ہے، اس وقت جو ہے بارش کی ضرورت ہوتی ہے. ایسے موسم میں بارش برستا ہے اور پھر بارش برستے ہی وہ کھیت ہرا بھرا ہو کر کے لہلہانے لگتا ہے اور تمام لوگوں کو روزی روٹی ملتی ہے. یہ جو پیداوار کا جو عمل ہے، طریقہ کار ہے، جو فیکٹر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس پر اگر آدمی غور کرے، اس کے نظام پر غور کرے تو انسان کو پتہ چل جائے گا کہ اس پورے کائنات کا چلانے والا ایک ہی ہے، جو مدبر ہے، جو رب ہے، جو تمام مخلوقات کا رب ہے. اسی بات کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جواب میں کہا کہ میرا رب وہ ہے جس نے تم لوگوں کے لیے زمین کو فرش کی طرح بچھایا، اس میں تمہارے چلنے کے لیے رستے بنائے، اوپر سے بارش برسایا، پھر بارش سے مختلف قسم کی پیداوار نکالی. لہذا کلوا ورعوا انعامکم، تم بھی کھاؤ اور اپنے چوپائے جانوروں کو بھی کھلاؤ. ان فی ذلک لآیۃ لأولی النہی، بے شک یہ جو پورا سسٹم ہے اس سسٹم میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا منہا خلقناکم. یہاں پر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو پہلا مکالمہ ہے وہ ختم ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے انسانوں منہا خلقناکم، ہم نے تم کو اسی زمین سے پیدا کیا، ومنہا نخرجکم، پھر اسی زمین سے تم کو نکالیں گے، منہا خلقناکم، ہم نے تم کو اسی زمین سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی زمین سے تم کو پھر دوبارہ نکالیں گے، ومنہا نخرجکم، اور اسی منہا خلقناکم، ہم نے تم کو اس زمین سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور پھر اسی زمین میں تم کو لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر تم کو اسی زمین سے دوبارہ پیدا کریں گے. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے زندگی کے 3 اہم ترین مرحلے کو بیان کیا ہے، اور وہ تینوں مرحلے ریلیٹڈ کہاں سے ہے؟ اسی زمین سے ہے. منہا خلقناکم، اسی زمین سے تم کو پیدا کریں گے. مٹی سے انسان پیدا ہوتا ہے، مٹی کہاں ہے؟ زمین میں ہے. مٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو پیدا فرماتا ہے. منہا خلقناکم، یہ جو مرحلہ ہے انسان کی پیدائش سے لے کر کے موت تک کا. وفیہا نعیدکم، اور پھر دوبارہ مٹی میں ہی ڈالیں گے. وفیہا نعیدکم، اور پھر دوبارہ مٹی میں ہی ڈالیں گے. کیا مطلب؟ جب انسان مرتا ہے، چاہے کوئی بھی انسان، تو اس کو کہاں دفن کیا جاتا ہے؟ مٹی میں ہی دفن کیا جاتا ہے. اور پھر انسان کا جو میت ہے وہ اسی مٹی میں رل مل جاتی ہے، پورا سڑ گل جاتا ہے. حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ انبیاء کے جسموں کو ہی مٹی نہیں کھاتی. انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی، یہ تو بالکل فیکٹ ہے. لیکن انبیاء کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ مرے ہیں یا آنے والے ٹائم میں مریں گے جن کے جسموں کو بھی مٹی نہیں کھاتی ہے. البتہ موسٹلی انسان کے جسموں کو مٹی کھا جاتی ہے. پورا جسم سڑ گل جاتا ہے، پورا بوسیدہ ہو جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. صرف یہ جو عجب الذنب ہے، جو ایک ہڈی ہے جو یہاں پر کی، وہ ہڈی بچ جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسی ہڈی سے دوبارہ انسان کو پیدا کرے گا. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا وفیہا نعیدکم، تم لوگوں کو ہم نے زمین سے ہی پیدا کیا اور پھر زمین میں ہی لوٹائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ تم زمین میں دفن ہوگے، اور جو اکثر جو موتا ہیں اس کا جسم جو ہے وہ مٹی میں بالکل مل کر کے رل مل جاتا ہے، سڑ گل جاتا ہے، بالکل مکس ہو جاتا ہے. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور پھر دوبارہ اسی مٹی سے ہم تم کو پیدا کریں گے. مطلب کیا؟ موت کے بعد جو اٹھایا جانا، جس کو بعث بعد الموت کہتے ہیں، موت کے بعد جو اٹھایا جانا ہے، یہ جو اٹھایا جانا ہے موت کے بعد، وہی ذرات جو مٹی میں ملے ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کو پھر سے اکٹھا کرے گا، اور اکٹھا کر کے پھر سے انسان کو پیدا فرمائے گا. یہ 3 مرحلے ہیں جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا، اور اس کو بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو یہ میسج دیا ہے کہ تمہارا
مالک و مختار اگر کوئی ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے تمہارا سر جھکنا نہیں چاہیے. اللہ کے علاوہ کسی سے رزق کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. اللہ کے علاوہ کسی سے بگڑی بنانے کے بارے میں دعا نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے. اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ، یہ جو آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 55، اس آیت کریمہ کی روشنی میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جب انسان کسی کو مٹی دینے کے لیے جائے تو تین بار مٹی ڈالے اور یہی دعا پڑھے. بعض روایتوں میں یہ بات آتا ہے، لیکن ہم آپ کو بتلا دیں کہ وہ روایتیں سند کے اعتبار سے انتہائی ناقابل اعتبار. یعنی جو لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ جب کسی موتا کو مٹی دینے کے لیے جاؤ اور مٹھی سے جو ہے ایسے مٹھی میں مٹی کو اٹھاؤ، ایک بار مٹی ڈالو، منہا خلقناکم پڑھو، پھر مٹی اٹھاؤ، دوسری بار مٹی ڈالو، وفیہا نعیدکم پڑھو، پھر تیسری بار مٹی اٹھاؤ اور مٹی ڈال کر کے قبر پہ کہو ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. یہ بات حدیث سے ثابت نہیں ہے. یہ بات حدیث سے بالکل ثابت نہیں ہے. کسی بھی سے یاد رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث قابل اعتبار ہوگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مانی جائے گی جس حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرنے میں جو سند ہے وہ بالکل مضبوط ہو. اس پر اہل علم کا اتفاق ہے، تمام اہل علم کا اتفاق ہے، تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ وہی حدیث نبی کی بات کہلائے گی، وہی روایت نبی کی حدیث کہلائے گی جس روایت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے جو راوی ہیں وہ سارے کے سارے راوی بالکل پرفیکٹ ہونے چاہیے. اگر وہ پرفیکٹ نہیں تو ہم نبی کی بات کو نہیں مانیں، ہم نہیں مانیں گے کہ وہ نبی کی بات ہے، ہم نہیں مانیں گے کہ وہ نبی کی بات ہے. لہٰذا یہ جو اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے یہ بات صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. البتہ اہل علم نے اور حدیث میں بھی ہے کہ جب تم موتا کو مٹی دینے کے لیے جاؤ اس کے قبر پر تو 3 مرتبہ مٹی ڈالو، یعنی مٹھی سے 3 مرتبہ مٹی ڈالو. یہ حدیث سے ثابت ہے. لہٰذا ہمارے لیے بس اتنا کافی ہے کہ جب ہم کسی بھی میت کو مٹی دینے کے لیے جائیں تو بسم اللہ پڑھ کر کے 1 2 3 دے کر کے بات کو ختم کرنا ہے. یہ دعا ثابت نہیں ہے. سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى. غرض ہم نے فرعون کو اپنی کئی نشانیاں دکھلائی، بہت ساری نشانیاں دکھلائی، مگر وہ انہیں جھٹلاتا رہا اور کوئی بات نہیں مانی. یہاں پر کئی مرحلے کو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو پہلی جو ملاقات ہے اور پہلا جو مکالمہ ہے، اس کے بعد کئی مرحلے ہیں. ایک مرحلہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھرے دربار میں فرعون کو اور آل فرعون کو وہ معجزات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا دکھلائے، جس کا قرآن کریم کے مختلف مقامات پر ذکر ہے لیکن یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا ہے. اس کے علاوہ بہت دنوں تک موسیٰ علیہ السلام وہاں پر رہے اور اس درمیان میں مصر میں کئی بار آفات آئی، کئی مصیبتیں آئی. تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے، اگر یہ آفت، یہ مصیبت اگر ٹل جائے گی تو ہم لوگ آپ پر ایمان لے آئیں گے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا تو آفت ٹلی بھی، لیکن وہ لوگ اکڑ گئے، وہ لوگ نہیں مانے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کے رسول ہونے کا پورا یقین ہو چکا تھا، لیکن چونکہ اقتدار ہے، پاور ہے نا، کیسے چھوڑ دیں گے؟ وہ پاور نہیں چھوڑنا بول کر کے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایکسیپٹ نہیں کیا، ان کو رسول نہیں مانا، ایمان نہیں لایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى. غرض ہم نے فرعون کو اپنی نشانیاں دکھلائیں مگر وہ انہیں جھٹلاتا رہا اور کوئی بھی بات تسلیم نہیں کی. آگے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ کنٹینیو ہے، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درس میں ہم آپ کے سامنے بیان کرنے والے ہیں. اللہ کی توفیق سے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده
يكون للعالمين نذيرا.